ایسی باتیں آج کل معاشرے میں زیر بحث آ رہی ہیں، جو باتیں کسی فتنے سے کم نہیں ہیں، اور ان باتوں کو موضوع بحث بنا لیا جائے تو یقینی ہے کہ اس پر تمام فقہا کا اتفاق ہے۔ اس طرح کی آج کل بحث چل رہی ہے کہ عورت کا سر کے بال جو ہیں یہ بھی پردے کے اندر داخل ہیں یا نہیں داخل، ان کو چھپانا ضروری ہے یا غیر ضروری ہے۔ اس بحث کی آڑ لے کر وہ لوگ بڑے بڑے گل کھلاتے ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں، اور ہمارے مذہبی امور میں شک و شبہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ بات یقینی ہے کہ ہر دور میں تمام علماء و فقہا کا اس بات پر اتفاق رہا ہے کہ عورتوں کا بال وہ زینت ہے جس کے چھپانے کا حکم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اجنبی مردوں کے سامنے بال کا کھولنا کسی طور پر جائز نہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنا بنگاؤ سنگار نہ ظاہر کریں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی زینت غیر مردوں کے سامنے نہ کھولیں سوائے اس زینت کے جو خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے۔ کسی بھی عالم دین نے یہ نہیں کہا کہ بال بھی اس زینت میں شامل ہیں جو خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے۔ خود بخود ظاہر ہونے والی زینت سے کیا مراد ہے، اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے مراد عورت کا لباس ہے۔ بعض صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے مراد چہرہ، ہتھیلی اور لباس ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ عورت ہر ممکن طریقے سے اپنے آپ کو مکمل چھپانے کی کوشش کرے، لیکن اس کے باوجود اگر کچھ ظاہر ہو جاتا ہے یہ بات قابل معافی ہے، اور الا ما ظہر منہا سے یہی مراد ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئیں، ان کے بدن پر باریک لباس تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر چہرہ دوسری طرف پھیر لیا اور فرمایا کہ اسماء، جب عورت کو حیض کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کے بدن کا کوئی احساس ظاہر نہیں ہونا چاہیے سوائے اس کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ اور ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اس حدیث سے واضح ہے کہ چہرہ اور ہاتھ کھولے رکھنا جائز ہے۔ آیت مذکورہ میں اللہ کا حکم ہے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، عورتوں کو چاہیے کہ اپنے سینوں پر دوپٹہ ڈال لیں۔ اس آیت میں خمار کے استعمال کا حکم ہے۔ عربی زبان میں خمار اس کپڑے کو کہتے ہیں جس سے سر ڈھکا جاتا ہے۔ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بخاری کی شرح میں لکھا ہے، عورتوں کے لیے خمار ویسی ہے جیسے مردوں کے لیے امامہ۔ اس آیت میں بھی خمار سے مراد وہ اوڑھنی ہے جو عورتیں سروں پر رکھتی ہیں۔ اس کی دلیل اس آیت کا سبب نزول بھی ہے۔ اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ پہلے عورتیں دوپٹہ اپنے سر پر رکھتی تھیں اور دوپٹے کا باقی حصہ پیچھے کی طرف لٹکا لیتی تھیں، اس کی وجہ سے ان کا سینہ کھلا رہتا تھا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ سر کے دوپٹے کو پیچھے کی طرف کرنے کے بجائے سینہ پر رکھ لیا کرو تاکہ سینہ بھی ڈھکا رہے۔ اس اعتبار سے عورت کے بال سراسر زینت ہیں، تو جو بھی زینت کی چیز ہے اس کو چھپائے رکھنا ہے۔ اور ہتھیلی اور چہرے کا جو ذکر آیا ہے
اس میں تو ظاہر ہے تمام فقہا اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ وہ اگر بات چیت کرنے میں، کھانے پینے میں اور اس طرح کے ہاتھ اکثر استعمال ہونے میں اگر خود بخود ظاہر ہو جائے وہ تو قابل معافی ہے، لیکن اس کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ کسی بھی طریقے سے اگر ظاہر کیا جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سخت ناپسندیدہ اور حرام ہے۔